پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے رمضان کا مہینہ اور ایک غریب روزے دار گھرانہ۔ یہ کہانی چچا کمال نام کے ایک شخص کی ہے۔ چچا کمال سمیر کے آفس میں صاف صفائی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک بار وہ اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ہوئے سمیر کی آفس میں داخل ہوئے اور اس سے کہا، صاحب جی یہ آپ کی چائے۔ سمیر نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، چچا آپ بیٹھ جائیے۔ چچا سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے۔ سمیر نے کہا، چچا جی آپ جانتے ہی ہیں ابھی میرا بزنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں ابھی زیادہ لوگوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، بس کچھ ضرورت کے لوگوں کو کام پر رکھوں گا، باقی سب کو نکال دوں گا۔ کل آپ بھی میرے مینیجر سے مل لینا اور اپنا حساب کر لینا، اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر چچا کمال حسرت بھری نگاہوں سے سمیر کی طرف دیکھنے لگے۔ چچا پریشان ہو گئے اور کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ سمیر نے چچا کو آواز دی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ چچا سن ہی نہیں رہے۔ سمیر نے زور سے کہا، تو چچا کسی درد بھرے خواب سے باہر آئے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے تھے۔ چچا کمال کی سفید داڑھی تھی اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے چائے کا ایک کپ اٹھایا اور کپکپاتی ہوئی آواز میں بولے، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ سمیر خود بھی پریشان تھا کیونکہ اس کا کاروبار تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ سمیر گھر آیا اور بہت پریشان تھا۔ بیوی کو آواز دی کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ بیوی پاس آئی اور کہا، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ سمیر نے اور کہنے لگا، کیا بتاؤں، بینک سے لون لے کر کچھ کانٹریکٹر کے ساتھ سائن کیا تھا، کل بینک والے بھی پیسے لینے آ جائیں گے، کوئی بھی کانٹریکٹر پیسے نہیں دے رہا ہے۔ بیوی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ادھر کمال چچا گھر واپس آئے تو وہاں پر کرایہ والا کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، پچھلے 4 مہینے کا کرایہ باقی ہے، آپ دیں گے یا میں گھر سے باہر نکالوں؟ چاچا مسکرائے اور کہنے لگے، ہاں بصیر صاحب پہلے چائے پی لو، گھر کے اندر آ جاؤ۔ بصیر سخت لہجے میں بولا، آپ چائے رہنے دیں، آپ پہلے مجھے گھر کا کرایہ دیں۔ چچا کمال بولے، دھیرے سے، کل دے دوں گا، کل شام آ جانا۔ اس کے بعد چچا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی تقریباً 20 سال کی تھی، چھوٹا بیٹا تقریباً 17 سال کا، سب سے چھوٹی بیٹی تقریباً 12 سال کی تھی۔ انہوں نے بیٹی کو آواز دی اور کہا، بٹیا پانی کا ایک گلاس لا دو۔ بیٹی پانی کا گلاس لے کر آئی اور چچا کسی سوچ میں گم ہو گئے اور بیٹا پاس آیا اور کہنے لگا، ابا پرسوں پہلا روزہ ہے، رمضان کا سامان کب لانے جانا ہے؟ اور ہاں آپ نے کہا تھا کہ اس رمضان آپ فریج لے لیں گے، وہ کب لانا ہے؟ ابا مسکرائے اور کہنے لگے، لے آئیں گے بیٹا، لے آئیں گے، اللہ دے گا۔ پھر مغرب کی اذان ہونے لگی، سبھی وضو کرنے لگے اور نماز ادا کی۔ دوسرے دن ان کی بیوی بولی، اجی سنتے ہیں، کیا آج آپ نے کام پر نہیں جانا؟ ٹائم دیکھیے 9 بج گئے ہیں۔ چچا کمال بیوی کی بوڑھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، ابھی ہماری امتحان باقی ہے، ابھی ہمارا صبر آزمائش باقی ہے، صاحب نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے، وہ کہتے ہیں اب ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھی بیوی کا سر چکرا گیا۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، کل پہلا روزہ ہے۔ بچے رمضان کا سامان لانے کی بات کر رہے تھے۔
اور اب ہمارے لیے ایک اور امتحان، کب خوشحالی کے دن آئیں گے؟ چچا کمال بولے اللہ وارث ہے، پریشان نہ ہو۔ دوسری طرف بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ رمضان شریف کی افطاری کا سامان خرید رہے تھے، پھل وغیرہ، سیب، تربوز، انگور، سنترے، طرح طرح کے پھل، روابزے وغیرہ وغیرہ خریدے جا رہے تھے۔ چچا کمال کا بیٹا اپنے دوست کے ساتھ بازار گیا، اس کے دوست کو بھی سامان خریدنا تھا۔ چچا کمال کا بیٹا حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ لوگ کتنا سامان لے کر جا رہے ہیں۔ میں بھی ابا سے جا کر کہتا ہوں ہم بھی رمضان کا سامان خریدیں گے۔ چچا کمال کو آفس سے جو بھی پیسہ ملا وہ سارے پیسے مکان مالک کو لا کر دے دیے اور پھر سے جیب خالی ہو گئی۔ پریشانی کا عالم تھا۔ چچا جانتے تھے کہ بچے بازار جانے کو کہیں گے، بچوں کا سامنا کیسے کرتے، ہمت کر کے گھر چلے گئے۔ بیٹا کہنے لگا ابا آپ نے ہی یہ سامان کی لسٹ دی تھی، چلو ہم بھی سامان لے کر آتے ہیں۔ چچا نے آنسو پلکوں میں چھپا لیے اور دھیرے سے بولے بیٹا مجھے کہیں سے پیسے ملنے دو، پھر لے آئیں گے۔ بیٹا بولا ابا وہ ہمارے ہمسائے کا بیٹا ہے نا، وہ پورے 5000 کا سامان لے کر آیا ہے۔ ابا چپ ہو گئے، آج پہلا روزہ تھا۔ سحری میں کھانے کے لیے کیا تھا؟ وہی رات کا بچا ہوا کھانا۔ چائے بنانے کے لیے دودھ تک نہیں تھا، کھانے کے لیے دہی، رات کی بچی ہوئی سبزی، سب نے گرم کر کے سحری کر لی اور عبادت کرنے لگ گئے۔ پھر افطار کا وقت ہونے لگا۔ بڑی بیٹی نے دال چاول بنائی اور چھوٹی بہن سے کہا جاؤ پڑوسی کے ہاں سے برف مانگ لاؤ۔ چھوٹی بیٹی نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک عورت نے دروازہ کھولا اور کہا کیا بات ہے؟ بیٹی نے کہا آنٹی امی کہہ رہی ہے تھوڑا سا برف دے دو۔ وہ عورت منہ بنا کے بولی کوئی برف نہیں ہے، تم لوگ ہر رمضان منہ بنا کر آ جاتے ہو، ہم لوگوں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے۔ وہ بچی خاموش ہو گئی اور واپس اپنے گھر آنے لگی تو وہ عورت بولی رک جا، آج لے جا اور پھر دوبارہ مت آنا۔ وہ بچی گھر آئی اور اپنی بڑی بہن کو برف دیا اور کہا آنٹی نے بہت باتیں کی اور کل سے میں برف لینے نہیں جاؤں گی۔ بڑی بہن بات سمجھ گئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ سب افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ پانی اور چند کھجوریں دسترخوان پہ تھیں۔ اذان ہوئی تو سبھی لوگ افطار کرنے لگے۔ چھوٹی بیٹی بولی ابا جن کے گھر میں برف لینے گئی تھی نا وہ سیب کا رس بنا رہے تھے، اس میں انہوں نے بہت سارے فروٹس کاٹے ہوئے تھے، وہ ناریل والا میٹھا پانی ہوتا ہے نا وہ بنا رہے تھے، ابا ہم کو بھی لا کر دو نا۔ چچا کمال نے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میری بیٹی اللہ ہم کو بھی دے گا۔ پھر بیٹے نے کہا ابا میں کل سے مسجد میں افطار کیا کروں گا، وہاں پر لوگ بہت سارا سامان دیتے ہیں۔ تو ماں نے دھیرے سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر پر ہی افطار کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 روزے گزر گئے۔ بچے روزانہ پکوڑے، سموسے اور پھل وغیرہ کے لیے کہتے اور ابا ہر روز ٹال دیتے۔ بیٹا کہنے لگا ابا روزانہ گرم پانی سے افطار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سیب کیلے لا کر دو۔ چچا کمال مسکرانے لگے اور کہنے لگے اچھا میں بازار جاتا ہوں اور کچھ لے کر آتا ہوں۔ چچا کمال بازار گئے، ان کے پاس صرف 30 روپے تھے۔ انہوں نے ایک پھل والے سے پوچھا کہ یہ سیب کتنے روپے کے ہیں تو اس نے بتایا کہ ایک 300 روپے کلو ہیں اور یہ والے 350 کے۔ ہر چیز کا ریٹ بہت زیادہ تھا۔ چاچا پھر خاموش ہو گئے اور کہنے لگے ان کے جتنے سیب آتے ہیں اتنا مجھے دے دو۔ دکاندار مسکرانے لگا اور کہنے لگا چچا
اتنے روپے میں تو صرف ایک سیب ہی آئے گا۔ اتفاق سے جس کی آفس میں چچا کمال کام کیا کرتے تھے وہیں پھل خریدنے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اتنے میں ہی اس کی نظر چچا کمال پر پڑی۔ چچا کمال دکان والے سے بولے، وہ جو نیچی ٹوکری میں سیب کیلا پڑا ہوا ہے وہ مجھے دے دو۔ دکاندار بولا، چچا وہ میں اپنی بکریوں کو دیتا ہوں، خراب پھل ہے۔ چچا کمال بولے، یہ 30 روپے رکھ لو اور وہ مجھے دے دو، میرے بچوں کے آج 10 روزے گزر گئے ہیں، ایک دن بھی انہوں نے پھل نہیں کھایا ہے، ایک کھجور سے افطاری کرتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ اس بات کو سنتے ہی دکاندار والے کو ترس آ گیا۔ اس نے 30 روپے واپس دیے اور کہا، ٹوکری اٹھا کر لے جاؤ۔ سمیر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چچا کمال دعائیں دینے لگے۔ خراب پھلوں کے ٹوکری میں سے جو پھل صحیح تھے اسے تھیلے میں ڈالنے لگے اور ساتھ میں دعائیں بھی دے رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سمیر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور اسے اپنے افطاری کا دسترخوان یاد آ گیا۔ طرح طرح کے پھل، پکوڑے، بریانی، جوس، جام شیری۔ چچا کمال تیز تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ سمیر بھی گاڑی لیے ان کے پیچھے جانے لگا اور چچا کا گھر دیکھ لیا اور پھر جلدی سے بازار آیا اور ضرورت کا سامان خرید لیا اور اپنی کار چچا کمال کے گھر کے سامنے لگا دی اور دروازے پر دستک دی۔ چچا کے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ شبیر نے کہا، چچا کمال کا گھر یہی ہے نا؟ بیٹے نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، میں ان کا بیٹا ہوں، اندر آ جاؤ۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ سمیر گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ زمین پر دسترخوان بچھا ہوا ہے، چند کھجوریں ایک پلیٹ میں تھیں اور گلا سڑا پھل فروٹ پلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ سمیر نے کار میں سے پھل فروٹ نکالے اور ان کو دیے۔ چچا کمال کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آنے لگے۔ پکوڑے، سموسے بھی دیے۔ سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھا گئی۔ سمیر ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنے لگا۔ چچا کی طرف دیکھ کر کہا، چچا آپ کل سے آفس آ جانا، اور ہاں ہر روز افطاری کا سامان آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا۔ چچا کمال ہزاروں دعائیں دینے لگے۔ سمیر گھر جا رہا تھا اور آج اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، کل افطاری کا سامان ضرورت کے ہی مطابق لکھنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے۔ کل سے کچھ پھل فروٹ چچا کمال کے گھر پہ بھی بھیج دینا۔ اتنے میں سمیر کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے دوسرے کمپنی کا مینیجر بات کر رہا تھا۔ اس نے سمیر سے کہا، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، باقی کے سارے پیسے آپ کو عید بعد مل جائیں گے۔ سمیر کے چہرے پر عجیب سا سکون جھلک رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا۔ چچا کمال کے گھر خوشبو مسکراہٹ بن کر مہکنے لگی اور سمیر کی کمپنی کو بھی پیسے مل گئے۔ پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اپنے آس پاس کے غریب لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ اپنے آس پاس دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، حالانکہ وہ اصلی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی آپ ضرور مدد کیا کریں۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔